السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب وہ بات شروع کرنے لگا ہے اسم کی متفرق اقسام، کہ اسم کی اور بھی اقسام ہوتی ہیں، تمام اعتبار سے تقسیم کر کے ہمیں بتائے گا کہ اسم کی کئی اعتبار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے اسم کی متفرق اقسام، یعنی اور بھی الگ الگ قسمیں ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ کسی اعتبار سے تقسیم کریں تو کئی قسمیں بنتی ہیں، کسی اعتبار سے تقسیم کریں تو کئی قسمیں بنتی ہیں۔ تو اب وہ دو اعتبار سے تقسیم یہاں پہ بتا رہا ہے، کہتا ہے معرفہ نکرہ، یا تو اسم خاص ہوگا، خاص چیز کا نام ہوگا، یا کسی خاص چیز کا نام نہیں ہوگا، ویسے بولا جائے گا۔ تو کہتا ہے اگر معرفہ ہو، معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز کے نام کو، وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے۔ معین شخص ہو، معین کا مطلب خاص شخص ہو جیسے زید، پھر اسی طرح خاص جگہ ہو جیسے مکہ، خاص چیز ہو جیسے الکتاب۔ تو اس طرح اسم خاص چیز پر جو دلالت کرے، جو اسم خاص معین چیز پر دلالت کرے، وہ اسم ہوتا ہے معرفہ۔ تو عرف کا معنی پہچان ہوتا ہے، تو معرفہ یعنی پہچان والا اسم، سب پہچانتے ہیں، فوراً سمجھ آ جاتا ہے، معین چیز پر دلالت کرتا ہے۔ تو معرفہ کی آگے 7 اقسام ہوتی ہیں، تو ان میں سے جو بھی اسم ہوگا وہ آپ نے آنکھ بند کر کے کہہ دینا ہے معرفہ ہے، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ آپ معرفہ نکرہ کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 7۔ ایک ہے علم۔ کیا ہے؟ علم۔ علم عربی زبان میں نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس کے تحت 3 چیزیں آتی ہیں۔ علم کے تحت کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3۔ علم کے تحت کنیت بھی آتی ہے، لقب بھی آتا ہے، اور جو ذاتی شخصی نام ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے، اور عرفی جو نام ہے مشہور وہ بھی آتے ہیں۔ اب یہ 4 قسمیں بن گئیں۔ کیسے؟ جیسے ہم آج کل کے زمانے میں کنیت ہے ابو بکر، کنیت وہ ہوتی ہے جس کے شروع میں ابو، بنت، ابن لگا ہو تو اس کو کنیت کہتے ہیں، جیسے ابو۔ تو یہ سارے جو نام ہیں یہ کنیت بولے جاتے ہیں عربی زبان میں، مگر یہاں پر ہمارے ان کو نام۔ تو اسی طرح جو لقب ہے وہ ہے صدیق، فاروق، تو ہمارے یہاں پر لقب کو بھی نام ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اور شخصی نام جیسے عمر، اب یہ شخصی نام ہے، محمد یہ شخصی نام۔ تو اس طرح کے جو نام ہے یہ شخصی نام ہے، جن میں لقب بھی نہیں ہے اور کنیت بھی نہیں ہے۔ اور عرفی نام جیسے ہمارے زمانے میں آج کل میں اردو میں یہ چلتا ہے، عربی میں تو اتنا نہیں چلتا، اور اردو میں جیسے افتخار نام ہو تو افی، اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرفی نام۔ تو عربی زبان کے اندر علم کے تحت یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، کنیت، لقب اور ذاتی شخصی۔ تو ہمارے ہاں ان سب کو نام ہی کہا جاتا ہے، مگر عربی زبان میں یہ الگ الگ چیزیں ہیں، کنیت الگ ہے، لقب الگ ہے، اور شخصی نام الگ ہے۔ تو جیسے طلحہ، حامد، فاطمہ، تو اس میں اس نے علم کی مثال دے دی کہ کئی چیزوں کے جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے اور کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے ضمیر۔ ضمیر یہ دوسرے نمبر پر معرفہ ہوتی ہے، معرفہ میں سے سب سے زیادہ معرفہ علم، دوسرے نمبر پر ضمیر۔ جیسے انا، انت، ہوا۔ ابھی ضمیر جو ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ میری، اس کے اتنے صفحے ہیں، یہ جو اس لگا رہے ہیں نا، یہ ضمیریں ہیں۔ وہ حامد ہے، اس نے اتنے کام کیے، وہ اس طرح کا بندہ ہے، تو وہ، یہ، تم، یہ ساری جو ضمیریں ہیں نا، تو ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مخاطب، متکلم، وہ آپ دوسری کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ مخاطب، متکلم، غائب۔ غائب کی ضمیر وہ یہ جو لگتا ہے وہ، اس، اور غائب کی، اس کو غائب کی ضمیر کہتے ہیں۔ متکلم کی ضمیر میں، ہم، یہ متکلم ہے، اور حاضر کی ضمیر ہے تو، تم، یہ مخاطب کی ضمیر ہے۔ تو یہ تینوں کی اس نے مثال دے دی ہے، انا متکلم کی، انت یہ مخاطب کی، اور ہوا غائب کی۔ اسم اشارہ جیسے ھذا، ذاک، ذالک، تو یہ آگے جا کے آپ اسماء اشارہ پڑھیں گے تو یہ مذکر و مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ذالک، ھذا، تو قریب کے لیے بھی اور ہوتے ہیں، بعید کے لیے بھی اور ہوتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ مراد یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے، تو یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ میرا پنکھا ہے، وہ میری گاڑی ہے، تو یہ جو چیزیں بولی جاتی ہیں نا، یہ وہ اشارہ کرنے کے لیے، تو یہ اس میں اشارہ ہوتے ہیں۔ اسم موصول جیسے الذی، اللتی، الذین، تو یہ اسم موصول عربی میں بولے جاتے ہیں وہ شخص کے ترجمے میں، جیسے
جا الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں بھی مفصل آگے بحث پڑھ لیں گے کہ اسم موصول کیا ہوتا ہے۔ تو آگے کہتا ہے معرف باللام۔ معرف باللام کا مطلب ہوتا ہے جس پر الف لام لگایا ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جس پر الف لام لگا ہو وہ اسم ہو جاتا ہے، تو اسم میں سے بھی وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ الف لام جس پر لگا ہو وہ اسم کی علامت ہے، اور جو جس پر الف لام لگا ہوگا وہ معرفہ ہوگا، وہ نکرہ نہیں ہوگا۔ جیسے کتاب اور الکتاب، اگر ہم کتاب بولیں تو یہ نکرہ ہے، اگر ہم الکتاب بولیں تو یہ معرفہ ہے۔ مضاف، وہ اسم جو مذکورہ بالا پانچوں چیزوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے رسول اللہ۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ بتا رہا ہے کہ جب نکرہ کی طرف مضاف ہو، مرکب اضافی جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس نے وہاں پہ وضاحت نہیں کی تھی مرکب اضافی کی، تو مرکب اضافی کا پہلا حصہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کا، کے، کی، اپنا، اپنے، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ تو یہ جو ترجمے ہے نا اللہ کا رسول، مضاف الیہ کا ترجمہ عربی زبان میں آخر سے ہوتا ہے اللہ کا رسول۔ تو اب یہاں پر جو بھی یہ پانچ چیزیں پیچھے اس نے بیان کی نا، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام اور علم، ان میں سے پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی کوئی چیز مضاف ہو جائے، کوئی نکرہ لفظ، تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب نکرہ کی طرف مضاف ہو تو نکرہ مخصوصہ خاص ہو جاتا ہے، اور جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا، یہ بڑا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں غلام زید، زید کا غلام، اب جو غلام ہے نا وہ بھی معرفہ ہو گیا کیونکہ وہ زید کا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں غلام رجل، پھر یہ خاص ہوا ہے کیونکہ نکرہ کی طرح مضاف ہے نا، رجل بھی نکرہ ہے، غلام بھی نکرہ ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں نا غلام انسان، انسان کا غلام، خاص کس طرح ہوا ہے، خاص عام کی آپ آگے جا کے بات پڑھیں گے۔ تو اب اگر ہم کہتے ہیں غلام انسان، انسان کا غلام، تو یہ خاص نہیں تھا، انسان میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں غلام رجل، تو عورتیں یعنی عورت کا وہ غلام نہیں ہے، کسی مرد کا، مرد اگرچہ معلوم نہیں ہے، تو یہ خاص تھوڑا سا ہو جاتا ہے، عورتیں اس سے نکل گئی ہیں، نکلنے کے ساتھ تھوڑی سی چیز خاص ہو گئی ہے۔ تو اس طرح آپ جان سکتے ہیں اس کو۔ کہتا ہے منادہ مقصود، وہ اسم جس کی حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود ہو۔ بڑا اچھا قاعدہ یہاں پہ بتایا ہے کہ ایک ہوتا ہے منادہ مقصود، ایک ہوتا ہے منادہ غیر مقصود۔ اب ایک اندھا آدمی ہے، وہ بیچارہ رستہ ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کو پتہ نہیں چل رہا میں نے کدھر کو جانا ہے، تو وہ اب آواز لگاتا ہے، اوے آدمی بندے یار میری مدد کرو۔ تو اب جس کو وہ بلا رہا ہے نہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے، کسی کو بھی بلا رہا ہے، تو یہ منادہ غیر مقصود ہے، جس کو بلا رہا ہے اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، وہ اس کو بلاتا ہے اشارہ کر کے، اوے آدمی، تو یہ منادہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کو، وہ اسی آدمی کو بلا رہا ہے اور کسی آدمی کو نہیں بلا رہا، تو یہ منادہ مقصود اور غیر مقصود۔ جب منادہ مقصود ہو تو وہ معرفہ کی قسم ہے، منادہ غیر مقصود ہو تو وہ نکرہ ہے۔ کہتا ہے نکرہ وہ اسم جو کسی غیر معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے رجل کوئی مرد، امرأۃ کوئی عورت، کتاب کوئی کتاب، محفظۃ کوئی بستہ، تو اس کے لیے حقیبت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ بلد مدینۃ کوئی شہر، تو ملک کے لیے بھی بلد کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں سارے نکرہ ہیں کیونکہ ان میں سے ساتوں قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے ان میں، تو اس وجہ سے یہ نکرہ ہیں۔ کہتا ہے ملاحظہ، ملاحظہ جب کہتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نوٹ، اہم بات ہونے لگی ہے، تو اس پر غور کیا کریں۔ کہتا ہے اردو میں نکرہ کے ترجمے میں کوئی ایک یا کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے قلم کوئی قلم، کتاب ایک یا کوئی کتاب، ماء کچھ پانی، لیکن ہر جگہ اس اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر جگہ اضافہ نہ بھی کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی یہاں پہ نکرہ استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ معرفہ، کیونکہ ہم یہ ساتوں قسموں میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آگے اسم کی ایک اور اعتبار سے تقسیم کر رہا ہے، مذکر و مؤنث کے اعتبار سے، یا اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو مؤنث کی کئی قسمیں ہیں، تو کہتا ہے مذکر وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ پائی جائے۔ تو تانیث کی علامات وہ نیچے بتا رہا ہے، تو وہ ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے طفل ماء، اب یہاں پر طفل میں جو لفظ ہے یہاں پہ علامات تانیث نیچے ہم پڑھ لیں پھر بتاتا ہوں۔ کہتا ہے مؤنث وہ اسم جس میں تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت پائی جائے۔ امرأۃ ارض، اب ارض جو لفظ ہے نا یہ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تصغیر ہوتی ہے نا، تصغیر عربی زبان میں کسی لفظ کی تصغیر بنانے کے لیے، یعنی ارض، اگر اب ہم پڑھتے ہیں نا رجل آدمی،
تو رجیلن اگر اس کو وزن بنا دے نا، رجلن کو رجیلن فعیلن کے وزن پہ، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے چھوٹا۔ جب اس وزن پر کسی لفظ کو بنایا جائے نا تو وہ پتہ چل جاتا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کی اصل واپس آ جاتی ہے۔ تو ارضن یہ مؤنث ہے، ہمیں کیوں کیسے پتہ چلا کہ تو عربی اس کی تصغیر بناتے ہیں ارعیزتن، تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ تو اس طرح تانیث کی لفظی یا تقدیری، تقدیری سے مراد ہے پوشیدہ، لفظوں میں موجود ہو، تقدیری پوشیدہ ہو، ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، مگر کسی طرح ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ یہ علامت ہے مگر حذف ہوئی ہے۔ علامات تانیث 3 ہیں۔ تائے تانیث متحرکہ ہو، تو تائے تانیث متحرکہ یہ گول تا، ٹھیک ہے، مدورہ بھی یہاں پہ اس سے کہنا چاہیے تھا۔ تو مدورہ جو ہے نا، تو وہ گول تا جو ہوتی ہے آخر میں، تو وہ بھی تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے عورت کا فاطمہ عورت کا نام ہے، فاطمہ کا معنی ہوتا ہے دودھ چھڑانے والی، قاریہ پڑھنے والی، جبکہ طلحہ معاویہ وغیرہ مذکر نام معنی مذکر ہونے کے باوجود لفظاً مؤنث ہی ہیں۔ تو کہتا ہے اگرچہ یہ طلحہ اور معاویہ یہ جو نام مذکروں کے لیے، مردوں کے لیے بولے جاتے ہیں، اگرچہ معنوی اعتبار سے یہ مذکر ہیں، یعنی مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن لفظی اعتبار سے یہ مؤنث، ان کے آخر میں تا ہے تو ہم لفظی اعتبار سے ان کو مؤنث ہی کہیں گے، یہ مذکر نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو اس نے قاعدہ بتا دیا۔ دوسری ایک علامت ہے الف مکسورہ برائے تانیث۔ الف مکسورہ برائے تانیث کا مطلب ہے کہ الف مکسورہ جو ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑی زبر جو کسی اسم کے آخر میں آتی ہے، موسیٰ، عیسیٰ۔ تو کبھی یہ الف مکسورہ تانیث کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کسی اور طرح آتی ہے، الف سے بدل کر آتی ہے، واؤ سے بدل کر آتی ہے، تو کبھی کسی کے عوض میں آتی ہے۔ تو یہ آگے جا کر پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ کہ الف مکسورہ کتنی طرح آتی ہے۔ تو تانیث کے لیے جو الف مکسورہ ہوگی وہ ہمیں سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، پیچھے آگے دیکھ کے کہ اس کے اوپر کوئی قاعدہ تو نہیں لگا، اس کی اصل کیا تھی لفظ کی، تو اس طرح ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الف مکسورہ بدلی ہوئی ہے یا نہیں، تانیث کے لیے ہی ہے۔ تو جو تانیث کے لیے ہوگی وہ علامت ہوگی، جیسے سغرا، سلمہ۔ اب یہاں پر الف مکسورہ تانیث کے لیے ہے، تو کہتا ہے الف ممدودہ برائے تانیث۔ الف ممدودہ وہ ہوتی ہے جو مد والی جس کو ہم کہتے ہیں مد، حمراء، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آخر میں اس کی عربی زبان میں تعریف یہ ہے کہ آخر میں حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، حمراء۔ اب یہاں پہ بھی اس نے کہا برائے تانیث، برائے تانیث سے مراد یہاں پر بھی یہی ہے کہ الف ممدودہ کئی بار واؤ سے بدل کر آتی ہے، کئی بار یا سے، تو آگے جا کے آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا الف ممدودہ کتنی طرح آتی ہے۔ تو جو تانیث کے لیے ہوگی وہ الف ممدودہ استعمال شمار ہوگی، جو تانیث کے لیے نہیں ہوگی وہ اس کی علامت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو اوپر اس نے لفظ بتایا تھے طفل، ماؤن، ان میں نہ تا تانیث لفظی ہے، اب یہاں پر نہ تا ہے آخر میں، نہ الف مکسورہ ہے، نہ الف ممدودہ طفل لفظ میں، اور اس کی جو مؤنث آتی ہے وہ طفیل آتی ہے، تانیث آتی ہے وہ طفیل آتی ہے۔ تو ہم یہاں پر تقدیری علامت بھی نہیں ہے، پوشیدہ علامت بھی نہیں ہے، اور اس کی لفظی علامت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے مذکر و مؤنث کا عربی زبان میں۔